یہ پروگرام کڑاہی کنگ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ڈش میں شامل ہے شاہی معیار کا ذائقہ، پاکستانی اور انڈین کھانوں کے اعلیٰ معیار کا مرکز، کڑاہی کنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسمہ بتول۔ آج کا الحمدللہ تعالی ہمارا ٹاپک طہارت اور نماز کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک کا یہ چوتھا روزہ، ہم اس میں کوشش کریں گے کہ طہارت کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور نماز کے بنیادی نقاط کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس کا آغاز میں تلاوت کلام پاک اللہ رب العزت کے بیان مبارک سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو، جب تم نماز کی طرف بڑھو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو گٹوں سمیت اس کے دھو لیا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے بندہ ناچیز کو، بندہ مومن کو یہ اصول بتا دیے کہ اگر تم میری بارگاہ میں آنے کا قصد یا ارادہ کرتے ہو تو لازمی ہے کہ تم طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرو۔ اب یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گی کہ طہارت سے مراد جسم سے ناپاکی کا دور کرنا ہے، جسم کو پاکیزہ اور مطہر کرنا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ طہارت دو طرح کی ہے، ایک طہارت ظاہری طہارت ہے اور ایک طہارت باطنی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو طہارت کی دو قسمیں ہیں، اس میں طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ آتی ہے، جس کے حوالے سے میں اور آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ اس کے علاوہ طہارت کی جو دیگر دو قسمیں ہیں وہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ طہارت ظاہری کیا ہے؟ یعنی جو ظاہراً طور پر ہمیں نظر آتی ہے، یعنی طہارت ظاہری یہ ہے کہ ہم وضو اختیار کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے باطن کی صفائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی جگہ کو پاک کرتے ہیں جہاں ہم نے نماز اور تذکیر و تحلیل ادا کرنے ہیں۔ طہارت باطنی کیا ہے؟ طہارت باطنی یہ ہے کہ انسان کا دل صاف اور مزکا ہو، انسان کا دل پاک اور صاف ہو۔ کن چیزوں سے؟ انسان کا دل پاک صاف ہو کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ کسی کی غیبت کو اپنے من میں بسائے ہوئے نہ رکھے، وہ غیبت، چغلی، بہتان تراشی اور دیگر تمام رذائل اخلاق جن کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا، ان تمام سے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے اور رکھنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر میں ایک شعر حضرت بلے شاہ کا عرض کرنا چاہوں گی کہ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں، من کالا تن کالا قبول و بلیا۔ تن کالا یعنی آپ کا جو ظاہر ہے وہ بے شک کالا ہو، تن کالا قبول و بلیا، من کالا کسے کم دا نہیں، من کالا کسے کم دا نہیں۔ یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کو وہ دل پسند ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کی طرف نگاہ نہیں فرماتا، تمہاری صورتوں کی طرف نگاہ نہیں فرماتا، وہ تمہارے جسموں کی طرف نگاہ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف نگاہ فرماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کے اندر نرمی کتنی باقی ہے، تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا موجود ہے، وہ اس تقویٰ کے مطابق اپنے معاملات فرماتا ہے اور ہمیں جزا عطا فرماتا ہے۔
اپنی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرماتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم والا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا تاکہ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس سے طہارت حاصل کرو، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اور تم اپنے آپ سے شیطان کی جو ناپاکی ہے یا پھر ناپاکی کو دور کر دو، وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو جما دے، وَيُثْبِتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ پانی سے تم نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اور ہم کیوں نہ یہ سوچیں کہ جب ہم وضو کا ایک رکن ادا کرتے ہیں، یعنی اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جو ہمارا ہاتھ دھونا ہے وہ ایک مرتبہ بھی وہ پورا ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ دھونے سے بھی ہاتھ مکمل دھل سکتا ہے، لیکن جو اس کو ہم 3 مرتبہ کی تکرار کرتے ہیں، ہم کلی 3 بار کرتے ہیں، ہم چہرے کو 3 بار دھوتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم 3 مرتبہ دھوتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آیا ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں، اور ہمارا ظاہر تو پاک ہو رہا ہے، ہم باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو پاکیزگی دیتے ہیں پانی کے ذریعے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تمہارے دلوں کو جما دیتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ کس پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے؟ اس نیکی کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ وہ رب خود اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم میرے راستے کی طرف چل پڑتے ہو تو میں تمہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہوں۔ تم میری طرف 1 قدم چل کر آتے ہو، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھ کر آتا ہوں، اور جو تمہارا نیک عمل ہے اس پر میں تمہیں دوام عطا کرتا ہوں، تمہیں اس پر میں مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہوں، کہ بے شک ہر خیر کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے 2 روایات ملتی ہیں ہمیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کے ہاتھ مبارک پر، یا پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک پر یہ گن رہے ہیں، وہ حضور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا میزان کو نصف بھر دیتی ہے۔ یعنی سبحان اللہ کی تسبیح کتنے ہیں؟ یہ 2 الفاظ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس کا اجر اتنا ہے، اس کا اجر اتنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ نصف میزان کو یہ بھر دیتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں تحمید کرنا یعنی الحمدللہ کرنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے، اور تکبیر کا کہنا یعنی اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین دونوں کو بھر دیتی ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت نعمتیں ہیں ہمارے لیے جو یہ تسبیح اور یہ کلمات ہمیں عطا ہوئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ روزہ نصف صبر ہے، یعنی ہم پورے روزے کے اندر ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کے ساتھ معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، ہم کھانے پر صبر کرتے ہیں، ہم لغو گفتگو پر صبر کرتے ہیں، اس سے احتیاط برتتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنے قلب و ظاہر کو پاک رکھتے ہیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے اور نشست و برخاست کی جگہوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف ایمان ہے۔ اسی طرح جو اس سے پہلے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کرنے کا ارادہ رکھو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ یعنی یہ جو ایک آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کو متعین فرمایا ہے، اسی طرح وضو کی سنتوں سے بھی ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بیان کرنا چاہوں گی، ایک بات قابل غور ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو ہم ساتھ ساتھ ان اعضاء پر ہاتھ ملتے رہیں۔
کہ کسی نہ کسی وجہ سے یا پھر بال کسی کی جلد پر زیادہ ہوتے ہیں، ان بالوں کی وجہ سے اگر پانی نیچے تک سکن تک نہیں پہنچ پاتا تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک رکن کو ہم 3 مرتبہ ادا کرتے ہیں، اگر کلی کرتے ہیں تو 3 بار ادا کرتے ہیں، تاکہ ہم جب وضو نماز کی حالت میں ہوں، وضو کے بعد جب ہم نماز کی حالت میں ہوں تو دوران نماز ہمارے منہ میں کوئی ذائقہ نہ بچے، کہ اس سے ہماری کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جائے کسی طرف۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو اس طرح سے حاضر ہوں کہ ہم نہایت عجز و انکساری کا پیکر بن کر، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ مقدسہ میں سراپا عجز و انکساری بن کر کھڑے ہوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی تکبیر بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی اہمیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نماز بندہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی اس کے اور کافر کے درمیان صرف فرق نماز کا ہے کہ بندہ مومن اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر اس کی یاد کی خاطر نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین، کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ ہدایت فقط مومنین کے لیے ہے، فقط بندگان خدا کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کو یکتا مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ان کو مال ہم نے عطا کیا ہے وہ اس میں سے خود اپنے لیے بھی خرچ کرتے ہیں اور مخلوقات خدا کے لیے حقوق العباد کے طور پر بھی لوگوں پر خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات تفترضہن اللہ تعالی علی عبدہ، کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں۔ من احسن وضوءہن، حضور فرماتے ہیں کہ جو اچھے طریقے سے خلوص کے ساتھ وضو کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن، اور پھر ان 5 نمازوں کو اپنے مقررہ وقت کے مطابق سر انجام دیتا ہے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور حضور فرماتے ہیں وہ رکوع ادا کرتا ہے، وہ سجود کرتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ تمام نماز کے ارکان ادا کرتا ہے، تو حضور اس کے لیے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کان لہ علی اللہ وعدہ، کہ اللہ رب العزت اس سے وعدہ ہے کہ وہ شخص اللہ رب العزت ان یغفر لہ، کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنے وضو کا اہتمام کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر اس کی میں بخشش کر دیتا ہوں، اس کی میں مغفرت کر دیتا ہوں، اور یہ اللہ رب العزت اس بندے سے وعدہ فرماتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَفْعَلْ، اور جو یہ نہیں کرتا تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ عِندَهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، إِن يَشَاءَ غَفَرَ لَهُ، کہ اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اللہ چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ یعنی نماز کی ایک کیفیت ہے، نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو نماز کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، مفہوم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان کی کیفیت نماز میں ہو، کہ جب نماز کی ادائیگی ہو رہی ہو تو اس وقت بندہ مومن یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر اگر وہ یہ خیال نہ کر سکے تو وہ یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کی یہ کیفیت بنے گی کہ میں اللہ پاک کی اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور عجز و انکساری کے ساتھ وہ حاضر رہے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کو وقت پر پڑھنے کی
خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کئی روایات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز دعا ہے، نماز استغفار ہے، نماز تسبیح ہے، جس کے ہم اندر ہم تکبیر کہتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی شان کو بیان کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ نماز کا مطلب دعا بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں اقم الصلاۃ لذکری، کہ تم میری یاد کی خاطر نماز ادا کرو، تم میری یاد کی خاطر نماز کو قائم کرو، تم میرے شکرانے کے طور پر نماز کو قائم کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح سالم جسم عطا فرمایا، ہمیں رشتوں جیسی نعمتیں عطا فرمائیں، ہمارے سر پر چھت عطا فرمائی، تو یہ ساری نعمتیں، ان تمام کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ شکر کے طور پر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا جیسا کہ مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ أَحَدُكُمْ، کہ جب بھی تم میں سے کوئی اذا صلی نماز پڑھتا ہے یناجی ربہ، تو یقیناً وہ اپنے رب سے چپ کے بات کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی درد میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں، ہم نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو دراصل ہم اللہ رب العزت سے وہ گفتگو کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے وہ بات چیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی سرگوشیوں کو سنتا ہے، ہم پریشان حال ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں تسکین عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک اور قابل غور نکتہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز کے اندر سے دھیان ہٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم یہ اہتمام کریں کہ نماز کے تمام ارکان کے ساتھ ساتھ نماز کی جو تجوید ہے، نماز کی جو قرات ہے، اگر اس کے ترجمہ اور مفاہیم سے ہم آگاہ ہوں تو یقیناً ہمارا ذہن، ہماری پوری کنسنٹریشن اسی نماز میں ہوگی کہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو، تو یہ اس بات میں ہمیں آسانی دیتی ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا بات چیت کر رہے ہیں، ہمیں اس کے مفاہیم سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض گناہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے ہمارے انفرادی زندگی پر اور اجتماعی زندگی پر بہت خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو احساس بندگی رہتا ہے کہ وہ رب جس نے اسے پیدا فرمایا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ مالک، وہ کون ہستی ہے، اس کا شکر ہم پر لازم ہے، اور بندہ اس احساس بندگی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یقیناً جب ہم نماز میں ہوتے ہیں ہم اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی یاد ہمیں تمام منکرات سے دور کر دیتی ہے، ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، ہمیں قربت الہی کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یعنی نماز کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ ہم نفلی عبادات کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہمیں اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون میری یاد میں ہے۔ تو ہم اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔ پھر جنت کی کنجی نماز ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اجتماعی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو اجتماعی طور پر نماز مساوات کا درس دیتی ہے۔ بقول علامہ اقبال کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور پھر آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اس کو اس شعر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میری جبین نیاز میں۔ اللہ رب العزت ہمیں پورے رمضان اس ماہ مقدس میں
نماز کی پابندی کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔